بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کے منظر کے بارے میں بات کریں گے جب سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کا سور پھونکنے پر مامور فرما رکھا ہے۔ یہ فرشتہ سور پھونکنے کے لیے بس اشارہ خداوندی کا منتظر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے مطمئن رہ سکتا ہوں جب کہ سور پھونکنے کا ذمہ دار فرشتہ سور منہ میں ڈال کر کان اللہ کی طرف لگائے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم جاری ہو جائے۔ چنانچہ جب ہم مقررہ وقت آئے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام رب العالمین کے حکم سے پہلا سور پھونکیں گے تو اس کی دہشتناک آواز سنتے ہی ہر شخص بے ہوش ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں ڈر کے مارے اپنے حمل گرا دیں گی، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، الغرض سارا نظام عالم تاہو بالا ہو جائے گا۔ دوبارہ زندگی اور میدان محشر میں اجتماع، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے تمام مردے زندہ ہو کر اٹھیں گے اور بے اختیار میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھونکی جائے گی سور، پھر تبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے۔ اے خرابی ہماری کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے؟ یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے۔ بس ایک چنگاڑ ہوگی، پھر اسی دم سے سارے ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں گے۔ اس دن سب سے پہلے ہمارے آقا جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے، پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا کونا پکڑے کھڑے ہیں۔ بس مجھے نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہونے والوں میں تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی سے مستثنیٰ کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ ابو العباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام جو اگرچہ پہلے سے وفات پا چکے ہیں مگر ان کو ایک خاص برزخی زندگی حاصل ہے، وہ بھی اس سور پھونکے جانے پر بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوش میں آئیں گے، اور جب عام دربار خداوندی میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش الہی کا پایا پکڑے کھڑے ہیں۔ تو آپ کو اس بارے میں تردد ہو گیا کہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر بے ہوشی سے محفوظ رکھا گیا، یا یہ کہ انہیں آپ سے پہلے بے ہوشی سے فاقہ کی فضیلت عطا کی گئی؟ بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے روضہ اقدس سے باہر تشریف لائیں گے تو 70,000 فرشتے بھی اعزاز کے طور پر آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کے دائیں بائیں سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ بعض ازاں جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں مدفون حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شامل ہو کر میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ اللہ کی عظمت و جلال کا زبردست مظاہرہ۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا بدن اگرچہ گل سڑ جائے اور فنا ہو جائے، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ایک دانہ بہرحال کہیں نہ کہیں اللہ کے علم میں محفوظ رہتا ہے، اور اسی دانہ پر اللہ تعالیٰ دوبارہ جب عطا فرمائیں گے مخلوقات کو زندگی تو ہر شخص کا بدن 60 ہاتھ کا ہوگا۔ اس دن سب بے لباس ہوں گے، سب رب العزت کی طرف بے اختیار دوڑ پڑیں گے۔ دنیا کے تمام متکبرین کا غرور ٹوٹ جائے گا، امیر و غریب، غلام اور آقا، حاکم اور رعایا، سب حاکم الحاکمین کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دہشت اور ہیبت کے مارے کسی کو دم مارنے کی ہمت نہ ہوگی۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جو جتنا بڑا خدا کا مجرم ہوگا اتنی ہی زیادہ ذلت، دہشت ناک گھبراہٹ اس پر طاری ہوگی۔ اس ہولناک دن کا ایک منظر قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے، چھپی نہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز۔ کس کا راج ہے اس دن؟ اللہ کا ہے، اکیلا ہے، دباؤ والا۔ آج بدلہ ملے گا ہر جی کو جیسا اس نے کمایا، بالکل ظلم نہیں۔ آج بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اور خبر سنا دیجئے ان نزدیک آنے والے دن کے کہ جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو تو وہ دبا رہے ہوں گے۔ کوئی نہیں گناہ گار کا دوست تو نہ سفارشی کے جس کی بات مانی جائے۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے تصور ہی سے دل کانپ اٹھتا ہے اور بدن پر کپ کپی چڑھ جاتی ہے۔ وہاں دنیا کا منصب، مال و دولت، خاندان کچھ کام نہ آئے گا۔ کامران اور صرف وہی ہوگا جس نے اس دن کے آنے کی پہلے سے احکم الحاکمین کی خوشنودی حاصل کرنے کا اہتمام کر رکھا ہوگا۔ اے رب العالمین، اس دن کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میدان محشر کی زمین
ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن زمین بدلی جائے اس زمین سے، اور زمین اور بدل جائیں آسمان، اور لوگ نکل کھڑے ہوں اللہ کے سامنے اکیلے زبردست کے، اور دیکھے تو گناہ گاروں کو اس دن ہم جکڑے ہوئے زنجیروں میں کرتے ہیں ان کے گندک کے، اور ڈھانک لیتی ہے ان کو آگ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر ایک جی کو اس کی کمائی کا، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس زمین اور آسمان کی تبدیلی کے متعلق حضرات علماء کی 3 مختلف تشریحات ہیں۔ بہت سے حضرات نے فرمایا یہ تبدیلی ذاتی ہوگی، اور موجودہ زمین کی جگہ ایسی زمین بچھائی جائے گی جس پر کسی معصیت کا کوئی صدور نہ ہوا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک موقوف روایت ہے کہ اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس سے یہ تبدیلی دونوں صورتوں کے درمیان عرصے میں پیش آئے گی۔ پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے پر تو تمام زمین و آسمان بکھر جائیں گے۔ اس کے بعد حشر قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نئے آسمان اور زمین پیدا فرما دے گا، اور اس نئی زمین پر حشر بپا ہوگا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ زمین اور آسمان کی تبدیلی حقیقی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی صفات بدل دی جائیں گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ قیامت کے دن زمین کو چمڑے کی طرح کھینچ دیا جائے گا، اس پر خلائی کو جمع کیا جائے گا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ زمین کے تمام پہاڑوں اور عمارتوں کو برابر کر کے بالکل چٹیل میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تبدیلی پہلے مرحلے میں سور پھونکے جانے پر تو محض صفات کے اعتبار سے ہوگی، اور پھر انہیں لپیٹ کر ان کی جگہ دوسرے زمین اور آسمان قائم کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔